السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے، خاندان سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا ریوائز کر لیجئے، ایک بار پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کا آغاز کریں گے۔ آیات کو پڑھنے سے قبل یہ دیکھیں گے کہ سورۃ الکہف اور دجال کے فتنے سے حفاظت کا لنک کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتوں میں سے سورۃ الکہف ہی کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ سورۃ الکہف میں کچھ کہانیاں ہیں جس میں 4 قصے بہت ہی اہم ہیں۔ پہلی کہانی غار والوں کی ہے، اصحاب الکہف کی، جس میں چند نوجوان اپنی بستی کے مشرکوں کی صحبت سے بچنے کے لیے اور اپنے وقت کا ظالم بادشاہ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے شرک سے اور اپنے دین کو، توحید کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پہاڑوں پر آ گئے اور غار میں پناہ لے لیے تھے۔ قیامت کے قریب دجال جب آئے گا، وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو خدا نہیں مانتے، ان پر جبر کرے گا، ان پر ظلم و زیادتی کرے گا، اور اس وقت بھی اہل ایمان جو سب سے سچے ایمان والے ہوں گے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں نکل جائیں گے دجال سے دور بھاگنے کے لیے اور اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے۔ جب ہم ہر ویک ایک دن اس قصے کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ریمائنڈر ملتا ہے کہ ہمیں بھی اگر اس سچویشن سے گزرنا پڑ جائے، اگر جب ایسا دین کا فتنہ آئے، اللہ کی عبادت کرنا مشکل کر دیں محلے والے، تو ہمیں خوب پتہ ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا دین پر، بلکہ علیحدگی اختیار کر کے دین کو، ایمان کو بچانا ہے۔ شرک ہرگز نہیں کرنا، تاکہ موت اس حال میں آئے جب ہم توحید پر عمل کرنے والے ہوں۔ دوسری کہانی باغ والے کی ہے، جو 2 باغوں کا مالک تھا، دی اونر آف دی 2 گارڈنز کے نام سے جو مشہور ہے کہانی۔ یہ شخص بہت مغرور تھا، اپنے مال پر فخر جتاتا تھا، اتراتا بہت تھا اپنے مال و دولت پر، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا، حقیر جانتا اور ان سے کمپیٹ کرتا تھا، یعنی کمپٹیشن میں آگے رہنے کا بڑا اس کو شوق تھا۔ یہ دولت کی آزمائش ہے، مال کا فتنہ ہے، ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم مال پا کر یا کھو کر کتنا اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ مال زیادہ ہو تو بھی انسان فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اگر مال کی کمی ہو جائے تو بھی لوگ گناہ کے کاموں میں اور حرام ذرائع سے پیسہ کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو مال انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہے۔ اس کا دجال سے کیا کنیکشن ہے؟ دجال جب آئے گا تو رزق کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہوں گی، دانا، پانی، غلہ، نہریں، سب کچھ اس کی کنٹرول میں آ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ پھر لوگ مال کی کمی سے یا زیادتی سے آزمائے جائیں گے، کیونکہ دجال اپنے ماننے والوں کو خوشحال کر دے گا اور اس کا
انکار کرنے والوں کو محروم کر دے گا، تو غریبی اور فقیری سے ڈر کر لوگ اس کو خدا مان بیٹھیں گے۔ یہ کہانی یاد دہانی کراتی ہے کہ مال و دولت کی آزمائش کے وقت اپنا ایمان گنوانا نہیں ہے، شرک میں مبتلا نہیں ہونا۔ تیسری کہانی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ہے، جس میں علم کا ٹیسٹ ہے، علم کی آزمائش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ جو بے تکلفی میں انہوں نے کہا تھا، اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ سے بڑا علم والا ہے دنیا میں، جاؤ اس سے جا کر فلاں جگہ پر ملو اور اس سے علم حاصل کرو، یعنی کچھ حکمتیں ان سے سیکھو۔ اس قصے میں علم حاصل کرنے کے امپورٹنس کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن دجال سے اس کا لنک کیا ہے؟ یہ کس طرح کا ریمائنڈر دیتا ہے؟ دجال کے دور میں علم کیسے فتنہ بنے گا؟ کیونکہ علم کا ہونا، پڑھا لکھا ہونا اچھی بات ہے، اور قرآن میں خود کئی آیات ہیں جن میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کا واقعہ جو سورۃ البقرہ میں بیان ہوا ہے، اس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور چیزوں کے نام سکھائے، ہر چیز کے نام سکھائے تھے۔ اور سائنسز جو ہم پڑھتے ہیں، سائنسز بیسیکلی ہیں کیا؟ نومنکلیچر ہی ہوتا ہے نا، چیزوں کے نام، باٹنی، زوالوجی، انیٹمی، مورفولوجی، جیولوجی، جیوگرافی، سیوکس، ایسٹرونومی، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، چاہے آپ کوئی بھی سائنس یا علوم کنسیڈر کر لیں، سب سے پہلے چیزوں کے نام اور ان کے ڈیفینیشنز ہی سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کے فنکشنز، لاز، رولز، اس کے یوزز وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا علم عطا فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو، وہ اسماء تھے، چیزوں کے نام تھے، جو دنیا کا علم تھا، دنیاوی علم تھا۔ پھر اسی طرح اللہ نے جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، بلکہ حکم ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ دعا مانگا کریں۔ وہ کون سی دعا تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ جی، ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں اضافہ کر، مجھے علم زیادہ دے، مزید دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی حکم ملا ہے کہ علم حاصل کرو، کرتے رہو، اور اللہ سے مزید علم کا سوال کرو، مانگو علم اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی ہر علم کا سورس ہے، سارے کا سارا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کامل علم اللہ ہی جانتا ہے، اور سمجھ بوجھ کس کو دیتا ہے؟ اسی کو دیتا ہے جو اس کو طلب کرے، علم کا شوق رکھے۔ تو ہمیں بھی چینجنگ ٹائمز کے ساتھ خود کو اپڈیٹڈ رکھنا چاہیے، ایک بار سیکھ کر پیک اپ وائنڈ اپ نہیں کر لینا ہے، اور دعا مانگتے رہنا ہے، کون سی؟ ربی زدنی علما۔ لیکن مسئلہ کیا ہے پھر؟ آزمائش کیوں ہے علم؟ ایک طرف علم حاصل کرنے کو اچھا بتایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف علم کو آزمائش اور فتنہ کہا جا رہا ہے۔ اس کا جواب سورۃ العلق کی پہلی آیت میں ملتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی، پہلی آیت جو جبریل علیہ السلام لے کر آسمانوں سے اترے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اقرأ کا مطلب کیا ہے؟ ریڈ، پڑھو، یعنی ایڈوکیٹ یور سیلف، علم حاصل کرو۔ ہم نے اس پر تو خوب کام کیا ہے، اس حکم کو اچھی طرح سر انجام دیا، لیکن آیت کے باقی حصے کو بھول گئے۔ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، تو یہ اگلا حصہ ہے نا آیت کا، تو اس کو ہم بھول گئے۔ ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے، ایڈوکیشن کے چکر میں دنیا کی پڑھائی، دنیا داری کمانے کی خاطر علم حاصل کیا، اور اپنے بنانے والے کو بھول گئے، کریٹر کو یاد نہیں رکھا۔ ہم نے دنیا کے علم کو دین کے علم سے جدا کر دیا، لیکن حکم کیا ملا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، اللہ کے دین کا علم حاصل کرو۔ صرف اقرأ پر فوکس رکھا، اور یہی آزمائش ہے علم کے اعتبار سے۔ اسلام علم حاصل کرنے کو منع نہیں کرتا، بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی قرآن میں، لیکن صرف دنیا کا علم جو ایکچولی جسم کو ہی سنوارنے کے لیے ہے، جسم کی ہی ضروریات اور آرام کے لیے دنیا کی ترقی کرتے ہیں نا، تاکہ ایڈوانس ماحول میں جئیں۔ ایسا ہی ہے نا کہ جسم کے ہر چیز عیش آرام کے لیے ہے، جتنے بھی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں
رہن سہن کے یا کچھ بھی، وہ تو جسم پر ہی ہم فوکس کر رہے ہیں، اور یہ شارٹ سائٹڈنس ہے، یہ شارٹ سائٹڈ رویہ ہوتا ہے، اور ہمیں فار سائٹڈ بننا ہے۔ علم صرف دنیا کی حد تک نہیں، جسم کی تفریح کے لیے، جسم کے فٹنس اور آرام کے لیے نہیں، روح کی غذا پر بھی فوکس رکھنا چاہیے ہمیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم ہے، اللہ سے دل لگانا، اللہ کو جاننا، پہچاننا، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کی روح کو اللہ سے اٹیچمنٹ فطری طور پر ہوتا ہے۔ آج کے ایجوکیشنل سسٹم میں یہی مسنگ فیکٹر ہے، اور اسی پر اعتراض ہے۔ علم کو دنیا کی حد تک رکھا، جتنا زیادہ علم اتنے ہی زیادہ ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے اپنے پاس کہ پڑھے لکھے طبقے کو، ان کا پہناوا، ان کا رہن سہن، بات چیت کا انداز اور بے حیائی، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ قرآن روح کی غذا ہے، روح کو تر و تازہ کرتا ہے قرآن، اور آخرت کی یاد، اللہ کی یاد سے روح کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو بہت ہی بیئر منیمم پر رکھا ہوا ہے، اور تو اور جو دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا، بہت ہی ناکارہ بیکار سا بچہ ہوتا ہے نا، ذہین نہیں ہوتا جو، تو اس کو مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں، دنیا کے لائق نہیں تو کم از کم دین کا کچھ علم حاصل کر لے، دین کا کچھ ہو جائے، یہ سوچ کر سیکھ لے چند آیات تاکہ کما لے چند پیسے، 4 پیسے کما لے وہ مولوی بن کر۔ تو اس میں بھی دنیا کا ہی غرض ہوتا ہے، اور دنیا کا گزارا ہی سوچتا ہے۔ اور جو انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کے تو کیا کہنے، سرکشی ایسی کہ ہر بات میں لاجک اور ریزننگ کی ڈیمانڈ کرنا، اعتراضات کرتے ہیں قرآن میں اللہ کے حدود پر، حکموں پر، اور تو اور آخرت اور جنت کو، جہنم کو فیری ٹیل سمجھتے ہیں، اس پر یقین نہیں ہوتا، خاص طور پر غیبانہ چیزوں کو کا جو علم ہوتا ہے وہ اس کو نہیں مانتے۔ اللہ سے بے نیازی برتتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اچیو کیا ہے وہ سارا کچھ انہیں ان کے اپنے علم کی بدولت ہے، ان کے ذاتی علم سے، محنت سے ملا ہے، اور علم کے تکبر میں دوسروں کو حقیر جانتے ہیں۔ اب جیسے آج کے دور میں کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس میں دوڑ لگاتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس دین کا سچا علم انسان کو عاجز بناتا ہے، ہمبل بناتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد سرکشی، بے نیازی اور تکبر، یہ 3 چیزیں کرنا منع ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو روحانیت کو بڑھائے۔ دجال کے دور میں بھی علم بہت ایڈوانس ہو جائے گا، ترقی ہوگی علم کے ذریعے، اور لوگ بہت میٹیریلسٹک ہو جائیں گے اور دین سے دوری اختیار کر لیں گے۔ علم سیکھنے کے تمام ذرائع جو ہیں، تمام راستے، انٹرنیٹ ہے، میڈیا ہے، سارا کچھ دجال کے کنٹرول میں ہوگا، جس سے وہ لوگوں پر تو کیا پوری دنیا پر غلبہ پالے گا۔ لوگوں کے پاس ادھورا علم ہوگا، کچھ صحیح ہوگا کچھ غلط، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، اور دین کا علم بھی اسی طرح سے حاصل کرتے ہیں لوگ، کچھ ادھر سے ادھر سے لے لیتے ہیں، جو بھی واٹس ایپ پہ آتا ہے تو اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھار یہ اوتھینٹک علم بھی نہیں ہوتا۔ جب دین کا علم ہوتا ہے تو پھر اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ دنیاوی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے نام، بڑے بڑے یونیورسٹیز، بڑی بڑی جگہوں پر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر سے ادھورا علم لینا، جس کے نتیجے میں غلط فیصلے کرتے ہیں لوگ، اور یہ سارا کچھ علم کا فتنہ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے دین کا علم ہونا نہایت ضروری ہے، جو سارے علوم میں سے سب سے اعلیٰ علم ہے، جو اسپریچویلٹی اور ایور لاسٹنگ زندگی جو ہے اس پر بندے کو فوکس رکھتی ہے۔ آخری قصہ ہے ذوالقرنین کا، جو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی حکومت تھی، اس کے پاس اللہ نے اس کو اقتدار سے نوازا تھا، بہت پاور اور اتھارٹی تھی اس کے پاس، لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ کا مخلص بندہ تھا۔ اس قصے میں حکمرانی کا اصول بتایا گیا ہے کہ اتھارٹی کا، پاور یا اقتدار کا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، کب؟ جب عدل و انصاف پر حکومت قائم ہو، ظلم و زیادتی سے پاک ہو۔ دجال جب نکلے گا تو وہ بھی حکومت کرے گا پوری دنیا پر، اس کے پاس بھی مال ہوگا، علم ہوگا، اور اس پر اقتدار بھی ہوگا، پولیٹیکل پاور، نام، شہرت جیسی چیزیں اس کے پاس ہوں گی، تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے گا، سمجھ لے گا، اور شرک کریں گے لوگ اس کو خدا مان کر،
اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، بہت سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو یہ 4 قصے یاد دہانی کراتی ہیں کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور شرک میں مبتلا ہونے سے بچنا ہے۔ تو یہ 4 قصے تھے سورۃ الکہف میں، جس کا ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب آیات شروع کریں گے۔ تو سورۃ الکہف کے شان نزول کے بارے میں بتا کر آج کا سیشن ختم کریں گے انشاءاللہ۔ قریش مکہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جو تھے، مکہ میں رہنے والے، مکہ میں رہتے تھے جو، ان کو شک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے پلے بڑے تھے اور یا تو ساتھ ساتھ ہی بڑے ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور اپنے آپ کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ڈکلیئر کیا، تو مکہ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں آیا۔ تو قریش مکہ نے 2 لوگوں کو مدینہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور وہ کیوں کیا؟ کیونکہ مدینہ میں یہود رہتے تھے اور یہود کی کتابوں میں یہ پیشن گوئی موجود تھی، یہ خبر لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی یثرب میں یعنی مدینہ میں آئیں گے۔ تو یہود بڑی مدت سے آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے اور آخری پیغمبر کو ریسیو کرنے کے لیے، ملنے کے لیے مدینہ میں آ کر بس گئے تھے۔ یہود اس وقت کے پڑھے لکھے، ویل ایجوکیٹڈ، ویل ایکوینٹڈ لوگ تھے، اہل کتاب تھے، اور کیونکہ پہلے سارے انبیاء جو تھے انہی کے قبیلے میں بھیجے جاتے تھے، تو اس بنا پر یہود نبیوں کی علامتوں کو پہچانتے تھے اور نبیوں کی نشانیوں سے واقف تھے، اور وہ پچھلی الہامی کتابوں کا بھی علم رکھتے تھے۔ تو قریش مکہ نے اپنے 2 لوگوں کو مدینہ بھیجا، کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انویسٹیگیشن کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفتیش کرنے کے لیے۔ یہ 2 لوگ مکہ سے مدینہ گئے اور یہود سے مل کر پوچھا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا یہ واقعی نبی ہو سکتا ہے؟ تو یہود نے جواب دیا کہ اگر تم یہ جانچنا چاہتے ہو تو ان سے 3 سوال کرو۔ پہلا سوال اصحاب الکہف کے بارے میں پوچھو کہ غار والے کون تھے۔ دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، اور تیسرا روح کے بارے میں پوچھو۔ اگر اس شخص نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ نبی ہے، سچ کہہ رہا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو وہ جھوٹ گھڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر وہ 2 قریشی بڑے خوش ہو کر لوٹے کہ ہمارے پاس ایسے سوال ہاتھ لگے ہیں جن کا جواب اگر نہ ملا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تو خوب مشہور کر دیں گے، اعلان کریں گے کہ یہ نبی نہیں، اس خبر کو عام کر دیں گے اور اس بندے کو روک دیں گے آگے بڑھنے سے۔ سوال یہ ہے کہ ان 3 سوالوں کو سن کر مکہ والے اتنے خوش کیوں ہوئے؟ ان کو اتنا یقین کیوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے مکہ والے ان 3 باتوں سے بالکل بے خبر تھے، خصوصاً ان 2 قصوں سے انجان تھے۔ کبھی نہ سنا تھا کسی ایک نے بھی مکہ میں، کون سے 2؟ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بالکل نہیں جانتے تھے، یہ نئی بات تھی ان کے لیے۔ ایسے واقعات صرف یہود کے علماء، یہودی اسکالرز یا ان کے مولوی جو ہوتے تھے وہ جانتے تھے، اور وہ لوگوں کو ہر بات تورات کی نہیں سکھاتے تھے، ہر قصہ، ہر آیت کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے۔ تو عام لوگوں کو بھی، عوام کو پوری کتاب کا علم نہیں رہتا تھا تورات میں سے۔ وہ لوگ صرف اتنا جانتے تھے جو ان کے مولوی ان کو بتاتے تھے، یا تو درسوں میں، خطبوں میں جو وہ بولتے تھے، یا فتوے جو وہ جاری کرتے تھے، تو بس اتنا ہی علم ہوتا تھا، اتنا ہی معلوم ہوتا تھا عوام کو۔ اور یوزلی یہی ہوتا ہے نا، صرف پریسٹس اور پنڈتس جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اپنی کتابوں کو، اپنی ریلیجس بکس میں کیا لکھا ہوا ہے صرف انہی پریسٹس اور پنڈتس کو پتہ ہوتا ہے۔ ویسے ہم مسلمانوں کا بھی کچھ یہی حال ہے، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں لیکن کتنوں کو معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کون سا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی یہ قصے نامعلوم تھے لوگوں کو۔ آگے ہوا کیا؟ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کل ان سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کہتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کرتے تھے۔ لیکن اس بار 15 دنوں تک کوئی وحی نہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، اور دوسری طرف اہل مکہ کو خوب موقع مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزام تراشی کا کہ دیکھو یہ تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر بالآخر 15 دنوں کے بعد وحی لے کر جبریل اترے اور سورۃ الکہف کی آیات نازل ہوئیں، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تاکید کی کہ آپ کسی سے بھی کوئی بھی وعدہ نہ کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا جب تک کہ آپ انشاءاللہ نہ کہہ دیں، یعنی وعدہ اگر کرو تو انشاءاللہ کہہ کر کرنا چاہیے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان جاتے، لیکن وہ نہیں مانے کیونکہ ان کا ارادہ سچائی جاننے کا نہیں تھا، صرف نقص نکالنے کی نیت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنا چاہتے تھے اور غلبہ پانا ان کا مقصد تھا، لیکن وہ ناکام ہوئے اور مانے بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو۔ تو اس طرح اس سورت کی آیات کا نزول ہوا، اور 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کے جواب اس میں مل گئے، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات میں، اور تیسرا سوال جو تھا ان کا وہ روح کے بارے میں تھا، تو اس سوال کا جواب ایک دوسرے سورے کے ساتھ نازل ہوئی تھی آیت۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح، تو کہہ دیجئے کہ روح تمہارے رب کے حکم سے ہے۔ تو یہ اس صورت میں اس کا جواب نہیں ملا، لیکن کسی اور صورت میں یہ نازل ہوئی ہیں آیات روح کے بارے میں۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے اور سورۃ الکہف کی آیات نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک، چلیں آج کا سیشن یہاں ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔